دوسری مثال، 40 کا عدد کتنا کامل ہے۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ مجھے کتاب عطا فرما، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے۔ کلیم کا مطلب اللہ سے کلام کرنے والا ہے، اور آپ وہ باقیدہ نبی ہیں جب چاہتے رب سے کلام کرتے ہیں، اور اللہ بھی ان سے کلام کرتا۔ تو آپ نے جب رب کا کلام سنا تو دل میں لذت ملی، پیار بڑھا، رب کی محبت، رب کو دیکھنے کی طلب پیدا ہوئی، تو عرض کیا، اے اللہ اپنا مجھے کلام عطا فرما۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، پیارے کلیم اللہ اگر میرا کلام چاہیے تو کوہ طور پر آؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں مختصر۔ کوہ طور پر گئے، مہینہ کون سا تھا؟ علماء نے لکھا یکم ذی-القعدہ تھی۔ یکم ذی-القعدہ کو موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، فرمایا پیارے 30 دن روزہ رکھو، اور موسیٰ علیہ السلام نے یکم ذی-القعدہ سے 30 ذی-القعدہ تک 30 دن مسلسل روزے رکھے۔ جب 30 دن مکمل ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ اب تو مجھے اپنی کتاب عطا کر، اب تو تورات دے، تیرے کلام میں اتنی لذت، اتنے مٹھاس، اتنا پیار ہے، میں چاہتا ہوں کہ اب مجھے کلام دے تاکہ ہر وقت میں تیرا کلام ہی پڑھتا رہوں۔ اب اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتارنا شروع کی۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام نے تورات لی تو فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ اپنے کلیم کو کچھ دیر اور رہنے دے۔ 40 کا عدد اللہ کو بھی پسند ہے۔ اے اللہ اپنے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو کوہ طور پر 10 دن اور ٹھہرا۔ کیوں؟ فرشتوں نے عرض کیا، انہوں نے مکمل مہینہ ذی-القعدہ کا 30 روزے یہاں رکھے، اور روزہ رکھنے کی برکت سے اب ان کا پورا بدن نور سے منور ہوا، خوشبو سے معطر ہوا، اور ان کے منہ سے اتنی پاکیزہ خوشبو آنے لگی کہ فرشتوں نے کہا ایسی پاکیزہ خوشبو کبھی ہم نے سونگھی نہیں۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ 10 دن یہاں اور ٹھہرے، اللہ ان کو ٹھہرا تاکہ اس کی لذت ہم اور حاصل کرے۔ تو اللہ کریم نے فرشتوں کی بات مانی اور فرمایا، پیارے کلیم 10 دن اور روزہ رکھو۔ یا اللہ تورات عطا کر، فرمایا نہیں، 40 کا عدد پورا کرو، جس کو ہمارے بزرگان دین کہتے چلہ پورا کیجئے، 40 کا عدد پورا کیجئے، 10 دن اور روزے رکھیے، پھر میں کتاب عطا کروں گا۔ تو پیارے کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام پھر یکم ذی الحج سے 10 ذی الحج تک آپ کوہ طور پر پھر ٹھہرے، 10 روزے مزید رکھے، اور جب 40 روزے پورے ہوئے تب اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی، اور پیارے کلیم اللہ وہ تورات لے کر آئے۔ اب 40 کا عدد پورا ہونے کے بعد تبدیلی کیا آئی، یہی میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ 40 کا عدد کامل ہے، اس کے بعد تبدیلی آتی ہے، اور دعوت اسلامی میں تبدیلی کیا آئے گی یہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ دین کا فائدہ کتنا ہوگا، دین کی خدمت کتنی ہوگی، یہ آپ اور آپ کی آنے والی نسل دیکھے گی۔ اب یہاں موسیٰ علیہ السلام جب 40 کا عدد پورا کر کے پورا چلہ کوہ طور پر اللہ کی عبادت میں گزار کر جب آپ نیچے آئے تو مفسرین نے لکھا امت میں کسی میں طاقت نہیں تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھ سکے۔ جو بھی دیکھتا تھا وہ آپ کا جلوہ دیکھ کر بے ہوش ہو جاتا تھا۔ کئی دن تک اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اپنے چہرے پر کپڑا ڈال کے رکھا کہ میری وجہ سے لوگ بے ہوش ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ رب کا جمال، رب کے انوار و تجلیات جو موسیٰ علیہ السلام کے مبارک جسم پر تھے، آپ کو جتنی نورانیت بڑھ گئی، خوبصورتی بڑھ گئی، جمال بڑھ گیا، اتنا جمال بڑھا کہ دیکھنے کی تاب لوگ نہ لا سکے، اور جو دیکھ لیتا وہ بے ہوش ہو جاتا تھا۔ آپ کی زوجہ نے آپ سے پوچھ لیا، پیارے کلیم اللہ جب آپ کوہ طور پر نہیں گئے تھے تو آپ کا انداز اور تھا، جب واپس پلٹے ہیں تو آپ کا انداز اور ہے۔ آپ نے فرمایا یہ میرا کمال نہیں، یہ رب کے انوار و تجلیات کا فیض ہے، یہ اسی کی برکات ہیں، وہ اسی نے اپنے انوار و تجلیات کی بارشیں مجھے عطا کی، وہ اسی کا فیض، اسی کا کرم کے، میرا کمال نہیں ہے۔
پتہ کیا چلا کہ 40 کا عدد جب پیارے کلیم اللہ نے پورا کیا تو اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام کو کمالات میں، معجزات میں، فضائل میں، مراتب میں ترقی عطا کی، عروج عطا کیا، اور اتنا کمال والا نبی بنایا کہ آپ کو لوگ دیکھ بھی نہ پاتے تھے۔ اب آپ نے جب معجزات دکھائے تو لوگ آپ کے معجزات کو دیکھ کر، حسن و جمال کو دیکھ کر آپ پہ فدا ہوتے، اور اس طرح وہ موسیٰ علیہ السلام کے دین کی طرف مائل ہونے لگے، دین اسلام پھیلنے لگا، دین اسلام کو ترقی ملنے لگی۔ بلا تشبیہ اس سے ثابت ہوا کہ 40 کا عدد پورا ہونے کے بعد دین کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو دعوت اسلامی کو بھی 2 ستمبر 2021 میں اگرچہ 40 سال مکمل ہوئے گے، اور جشن اس وجہ سے منایا گیا تاکہ اس عدد کے کامل ہونے کے بعد رب کا شکر بھی ادا کیا جائے، اور یہ پیغام بھی دیا جائے کہ عنقریب اللہ دعوت اسلامی کو مزید ترقی اور عروج عطا کرے گا۔ دعوت اسلامی مزید دین کی خدمت کرے گی، اور اتنی اعلیٰ خدمت کرے گی کہ آپ دیکھیں گے مسلمان کے ہر گھر میں دعوت اسلامی کا پیغام پہنچ جائے گا۔ تیسری دلیل کہتے ہیں دعوت اسلامی نے جشن کیوں منایا؟ 40 سال کے بعد ہی کیوں منایا؟ پہلے کہاں تھے؟ پہلے سو رہے تھے، پہلے ہوش نہیں تھا؟ اس کا تیسرا جواب، 40واں عدد یہ بہت مقبول عدد ہے، اور یہ اللہ کی بارگاہ سے بھی چلا آیا، انبیاء سے بھی چلا آیا۔ مصطفیٰ جان رحمت کی میں نے مثال عرض کی ہے۔ اب آپ صحابہ کی سیرت پڑھیں، اولیاء کی سیرت پڑھیں، اہل بیت کی سیرت پڑھیں، آپ کو 40واں عدد بڑا کامل نظر آئے گا۔ سال کے طور پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیفہ ثانی سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ دیکھیں۔ جب آقا علیہ السلام نے 40 سال کے بعد اعلان نبوت کیا تو دین پھیلنا شروع ہوا، 39 مسلمان ہو گئے، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کو شہید کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلے۔ مکے کی سرداری بھی ملے گی، 200 اونٹ بما ساد و سامان مال و دولت کے بھی ملیں گے، جو منصب چاہو گے وہ بھی ملے گا، بس حضور کو شہید کر دو۔ اب تلوار لے کر فاروق اعظم جلال کے اندر اٹھے۔ اس وقت مسلمان کتنے تھے؟ 39۔ عبادت کیسے ہوتی تھی؟ چھپ کر۔ تبلیغ کیسے ہوتی تھی؟ چھپ کر۔ سر عام کھلم کھلا نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے تھے، دین کی تبلیغ نہیں کر سکتے تھے۔ کیوں؟ 39 کا عدد تھا۔ لیکن جب فاروق اعظم آقا علیہ السلام کو شہید کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلے اور وہاں سرکار کی بارگاہ میں پہنچے تو خود جا کر حضور کے قدموں میں شہید ہو گئے۔ گئے تھے حضور کو شہید کرنے، مگر گئے اور جب سرکار کا دیدار کیا اور محبت کی نگاہ سے دیکھا تو خود فدا ہو گئے، خود قربان ہو گئے، خود شہید ہو گئے۔ اب جب فاروق اعظم ایمان لائے تو مفسرین نے لکھا صحابہ نے دار ارقم میں جہاں میرے آقا موجود تھے، فاروق اعظم کے ایمان لانے پر اتنی بلند آواز سے صحابہ نے نعرہ لگایا کہ پورا مکہ نعرے تکبیر سے گونج اٹھا، مکے کی زمین بھی ہلی، کیونکہ آج فاروق اعظم ایمان لا چکے تھے۔ اب جب فاروق اعظم ایمان لائے تو مسلمانوں کی تعداد کتنی ہوئی؟ 40۔ 40 کا عدد کامل ہو گیا، اور جب 40 کا عدد پورا ہو جائے تو اس کے بعد ترقی ملتی ہے، اس کے بعد عروج ملتا ہے، اس کے بعد دین کی خدمت بڑھتی ہے۔ اور جب فاروق اعظم ایمان لائے، اب یہاں اس وقت اللہ کی طرف سے حکم نہیں ملا کہ آپ علل اعلان تبلیغ کریں، اس وقت رب کا حکم یہ تھا کہ آئے مصطفیٰ چھپ کر تبلیغ کیجئے۔ کیوں؟ کیونکہ کافروں کو جب پتہ چلتا کہ یہ فلاں اسلام قبول کر چکا اس کو شہید کر دیتے، مگر 40 کا عدد کامل تھا۔ 40 کے عدد پورا ہونے کے بعد اب دین کی ترقی ہونی تھی، دین کو عروج ملنا تھا۔ تو فاروق اعظم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہم حق پر ہے۔ عرض کیا آقا کیا ہمارا خدا سچا خدا نہیں؟ فرمایا ہاں ہمارا خدا سچا خدا، ایک ہی خدا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ عرض کیا آقا کیا آپ کی جو کتاب قرآن ہے کیا یہ حق پر نہیں؟ کیا یہ سچی نہیں؟ میرے آقا نے فرمایا عمر یہ حق ہے، سچی ہے۔ عرض کیا آقا جس دین پر میں ایمان لایا، جس اسلام کو میں ماننے لگا، کیا یہ اسلام حق اسلام نہیں ہے؟
یہ دین حق نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر دین حق ہے، کسی بھی بات میں کوئی شک نہیں، ہر چیز حق ہے۔ تو عرض کیا آقا اگر ہر چیز حق ہے تو پھر تبلیغ چھپ کر کیوں کھلم کھلا کریں گے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر ابھی نہیں، ابھی رب کی طرف سے حکم نہیں آیا، ابھی ہم چھپ کر ہی کریں گے، دین کو پھیلائیں گے۔ عرض کیا یا رسول اللہ اگرچہ رب کی طرف سے حکم یہ ہے کہ چھپ کر، مگر آپ کا عمر ایمان لا چکا ہے، 40 کا عدد پورا ہو گیا، آپ کا عمر آپ کے قدموں میں نچھاور ہونے کے لیے آیا ہے، اور میرے ہوتے ہوئے بھی دین کی تبلیغ چھپ کر ہو، یہ مجھ سے کیسے برداشت ہوگا؟ میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں چلیے اٹھیے مسجد حرم میں کعبۃ اللہ شریف کے قریب تشریف لے چلیے، اور چل کر آپ آج سے علل اعلان اللہ کی عبادت مکے کے کافروں کے سامنے کیجیے۔ اب یہاں رب کی طرف سے حکم نہیں ملا، لیکن مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے فاروق اعظم کے دل کو خوش کرنے کے لیے ارشاد فرمایا چلو۔ اب فاروق اعظم ان کو لے کر آئے حرم کے اندر، پہلی مرتبہ کھلم کھلا اذان بھی مصطفیٰ جان رحمت نے دلوائی، اور وہاں نماز با جماعت ادا کی۔ جب اذان کی آواز مکے میں گونجی اور چاروں طرف سے کفار مسلمانوں کی طرف دوڑے، اور جب قریب آئے تو دیکھا ایک صف کے کونے پر میرے آقا علیہ السلام کے چچا میرے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، اور دوسرے صف کے کونے پر فاروق اعظم اپنے مبارک ہاتھ میں تلوار لے کر کھڑے تھے۔ اب جب پورا مکہ اپنے گھر سے تلواریں لے کر، نیزے لے کر، تیر لے کر اس ارادے سے نکلا تھا کہ آج ہم مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے، لیکن جب مسجد حرام کے سین میں آئے اور فاروق اعظم کو دیکھا تو وہی چلتے قدم رک گئے۔ جب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو چلتے قدم ٹھہر گئے۔ وہ جوش، وہ جذبہ، وہ نخرہ، وہ غرور، وہ تکبر فاروق اعظم کو دیکھتے ہی خاک میں مل گیا۔ اور فاروق اعظم، علماء کہتے ہیں فاروق اعظم باقاعدہ صف میں گھوم رہے تھے۔ عرض کیا آقا آپ بے فکر ہو کر نماز پڑھائیے، اگر کوئی آپ تک پہنچے گا تو پہلے عمر کی لاش سے گزر کر آئے گا، فاروق اعظم کے ہوتے ہوئے آپ کی ذات تک نہیں پہنچ سکتا۔ اب ہر مکے کے کافر کتنے صحابہ تھے؟ 40، اور رکھوالی کرنے والے کتنے تھے؟ خالی 2۔ اور میرے آقا نے مسجد حرام کے صحن میں پہلی مرتبہ کھل کر عبادت کی، اور سارا مکہ فاروق اعظم کو دیکھ کر واپس پلٹ گیا۔ اور جا کر جب ابو جہل کو بتایا کہ تم نے تو عمر کو شہید کرنے کے لیے بھیجا تھا، وہ تو خود جا کر شہید ہو گئے، اس نے کہا میں نہیں مانتا، عمر بھی اسلام لے آیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ المختصر پتہ کیا چلا؟ 40 کا عدد کامل ہے، 40 کے عدد کے بعد ترقی ملتی ہے، عروج ملتا ہے۔ میرے فاروق اعظم 40 نمبر کے تھے، 39 کے بعد جب 40 میں آپ ایمان لائے تو اللہ نے فاروق اعظم کے ایمان کی برکت سے مسلمانوں کو ترقی دی، دین کو عروج دیا، دین کو زوال کی طرف نہیں جانے دیا۔ مصطفیٰ جان رحمت نے فاروق اعظم کے ایمان لانے کی برکت دیکھیں کہ آقا علیہ السلام نے علل اعلان مکے میں صحابہ نے کلم کلا نماز با جماعت ادا کی۔ اب یہاں تبلیغ بھی شروع ہوئی، دین اسلام کو فائدہ بھی ہوا، تلاوت قرآن بھی ہونے لگی، اذانیں بھی ہونے لگی، نمازیں بھی ہونے لگی، اور اس طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دوسرے خلیفہ فاروق اعظم کے 40ویں عدد ایمان لانے کی برکت سے دین اسلام کو اللہ نے مزید ترقیاں عطا کی، عروج عطا کیا، اور اتنا کمال عطا کیا ہے کہ آج فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک ایمان لانے کی برکت سے دنیا کے ہر کونے میں دین اسلام کے ڈنکے بج رہے گئے۔ اس سے پتہ چلا 40ویں عدد کے بعد اللہ ترقی دیتا ہے۔ دعوت اسلامی بنی 1981 میں، لیکن دعوت اسلامی کو 2021 2 ستمبر میں 40 کے سال مکمل ہوئے۔ یہ 40واں سال ہمیں پیغام یہ دے رہا ہے دعوت اسلامی کا ساتھ دو، اس کے شانہ بشانہ کھڑے رہو، وقت دو، مال دو، اگر دین جان مانگے تو جان بھی عطا کر دینا، کیونکہ 40 سال پورا ہونے کے بعد دعوت اسلامی کو اللہ اور ترقی دے گا اور عروج عطا کرے گا، اور اتنا عروج عطا کرے گا
کہ آپ دیکھیں گے کہ غیر مسلم بھی اسلام لا رہے ہوں گے، قادیانی بھی مسلمان ہو رہے ہوں گے، احمدی بھی مسلمان ہو رہے ہوں گے، کافر، چور، ڈاکو، زانی، شرابی جس طرح پہلے توبہ کر کے ایمان دوبارہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو کر ایک با اخلاق مسلمان بنے گے، آپ دیکھیں گے 40ویں عدد کے بعد بھی یہ ڈاکو، زانی، شرابی، اللہ رسول کے نافرمان مجرم بھی دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے برکت سے دوبارہ اسلام کی طرف آئیں گے، اور اللہ کریم اس 40ویں عدد کی برکت سے دعوت اسلامی کو اور ترقی اور عروج عطا فرمائے گا۔ اس سے پتہ چلا